السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو لے کر آ چکی ہوں ایک رومانٹک اور بنا کسی ولن کے زہر والے ایپیسوڈ کے بہت ہی اسپیشل ایپیسوڈ ہے، کول اور بہت ہی رومانٹک بھی ہونے والا ہے، اور یہ آپ کی دل کی دھڑکنیں بھی بڑھائے گی ایپیسوڈ۔ تو جلدی سے آپ کو لے کر چلتی ہوں ایپیسوڈ 30 تیرے نام پہ مر جاؤں بائی اسمروا مرزا ناولز۔ اور میں آپ کو بتا دوں یہ ناول 40 ایپیسوڈ کا نہیں ہے، یہ ناول 60 70 80 ایپیسوڈ تک جائے گا۔ تو ایزی ہو جائیں، یہ اس لیے سلو ہے کیونکہ یہ بہت سارا باقی ہے ابھی، ٹھیک ہے؟ تو جلدی سے چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف، لیٹس سٹارٹ۔ میں ضرور تھپڑ مارتا اگر تم اتنی نازک نہ ہوتی۔ دیکھو میری انگلیوں کا نشان آ گیا تمہاری جا لائنز پر، میں تمہیں کیسے کوئی سزا دوں؟ تم میں برداشت کا لیول بھی ابھی بچوں سا ہے تمہاری طرح۔ اپنے کیے کا ملال باران کو کسی نوکیلے کانٹے سا چبھا۔ اس نے دلارا کی دونوں جا لائنز پر انگلی کی پوریں دباتے سہلائیں تاکہ جمع شدہ خون اپنی اپنی جگہ روانہ ہو۔ دلارا کی آنکھیں بڑھ رہی تھی اور وہ کم از کم اس شخص کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ میں بچی نہیں ہوں، سمجھے تم؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر پرے جھٹکتی چلائی اور کمرے کی طرف نکلی۔ باران بھی گہری سانس لیتا ایک نظر بجھی مسلی سگریٹ پر ڈالے خود بھی اس کے پیچھے نکلا تو وہ 2.5 کی مل کا نیا سگریٹ سلگانے میں مصروف تھی۔ باران نے لپک کر دلارا تک پہنچے، اس کی کلائی پکڑ کر جھٹکا دیا جس سے اس کے ہاتھ سے سگریٹ چھوٹ کر نیچے گرا، جبکہ اس بار باران نے اس کے بنسے سے پکڑے اس کا منہ اپنے چہرے کے قریب کیا۔ دلارا کی بھیگی نم آنکھوں میں ضد بری تھی۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا بکواس کر رہا ہوں میں؟ ادھر دو یہ سب، ان سب کو تو میں ویسٹ کروں پھر تمہاری عقل درست کرتا ہوں۔ باران نے اس کے دوسرے ہاتھ جسے اس نے مٹھی میں کسا تھا کو کھولتے دبا لائٹر زبردستی لیا، اور جس ڈرا سے اس نے یہ گن نکالا دلارا کو پرے کیے سے کھولا تو دھچکا لگا کیونکہ اندر پورا سٹاک موجود تھا۔ وہ اکڑی کھڑی تھی جسے ابھی تک کوئی شرمندگی محسوس نہ ہو رہی تھی۔ او میرے خدا، دلارا یہ سب کیا ہے؟ باران نے دلارا کی طرف دیکھتے گھٹ جاتی آواز میں پوچھا تو وہ اسے بے دردی سے پرے دھکیل گئی۔ یہ سب میرا ہے، خبردار جو تم نے کسی چیز کو چھوا۔ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ جان چھوڑ دو میری، سانس لینے دو مجھے، جاؤ یہاں سے۔ وہ ہلکے بل چیختی اسے دھکے دینے لگی اور عزیزے تک دونوں کی آوازیں پہنچ رہی تھی، پر وہ چاہتی تھی آج آر پار کا فیصلہ ہو ہی جائے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں سانس کیسے لیتے ہیں۔ باران نے اس کے چیخنے کی پرواہ کیے بنا وہ سب گند اکٹھا کیا اور سب پیکس کو لیے وہ کرش کرے نیچے پھینکتا گیا۔ پورے قالین پر جا بجا ٹوٹے مسلے سگریٹس کا ڈھیر لگ گیا، اور دلارا کو اس نے دبوچ ہی ایسے رکھا تھا کہ وہ بس چپ چاپ یہ دیکھنے پر مجبور رہی، لیکن اس کی گرے آنکھیں سرخ رنگت میں بدل گئی۔ تم کس قدر ظالم ہو! وہ اتنا سارا ویسٹ ہوتا سگریٹ دیکھے روحانسی ہو کر اس سے دیکھنے لگی جسے یہ کرے قرار ملا تھا۔ میں ظالم ہوں؟ یہ سب اپنے اندر اتنی سی عمر میں اتارتے تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ کس چیز نے مجبور کیا تمہیں اس پر؟ دلارا نے سرخ ڈوروں سے بری آنکھوں کے ساتھ باران کے خفا اور بگڑے چہرے کو دیکھا۔ تم نے، یہ تب کی بات ہے جب تم سے نفرت تھی مجھے، وہ سرگوشی سے بھی مدھم بولی۔ تو باران کو اپنا دل کئی ٹکڑے محسوس ہوا۔ نفرت میں سامنے والے کی سانس محال اور بھاری کی جاتی ہے دلارا، اپنی نہیں۔ تم نے یہ سب تب شروع کیا جب مجھ سے نفرت تھی، اب بھی ہے مجھ سے نفرت؟ بتاؤ۔ اس لڑکی سے سوال ہی ایسا جان لیوا کیا گیا کہ اس کی سٹی گم ہو گئی۔ بتاؤ، کیا تم مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ ایسے انسان سے جو تمہارے لیے فکر کرتا ہے، تمہیں گلے لگاتا ہے، تمہارے لیے تمہاری طرح لڑتا ہے، بحث کرتا ہے، تمہارے ساتھ کہیں بھی چل پڑتا ہے، تمہارے لیے اندر ہی اندر گھٹ رہا ہے۔ بتاؤ، نفرت کرتی ہو اب بھی؟ اس شخص کی آواز پھٹنے لگی۔ دل پھٹا ہو تو آواز و لہجے تک اذیت اترنے لگتی ہے، جبکہ دلارا کے محملی چہرے کا کرب جیسے گلابی رنگ کے ملائم پھول کی ہر پتی کرب و تکلیف سے پھڑ پھڑا رہی ہو۔
جیسے کوئی زندگی دھیرے دھیرے مرجھا رہی ہو۔ نہیں کرتی نفرت، وہ یہ بولتے سلونی قہر میں گم شام لگی، باران کے رنج زدہ دل پر بوندیں گرنے لگی۔ تو جب چھوڑ دی تھی اسموکنگ، مجھ سے نفرت بھی نہیں، پھر کس چیز نے تمہیں واپس اس تک دھکیلا؟ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرتا، جیسے اس کی تکلیف کی وجہ جاننے کو تڑپ رہا تھا۔ تو تم نے، دلارا کے ٹوٹتے دو لفظوں پر باران کے اندر مانو گرہیں سی پڑی، اس کی اذیت اس کے خوبصورت چہرے تک آئی۔ میں نے کیسے؟ اگر تم تفصیل دو تھوڑی تو شاید میرے مفلوج دماغ میں کچھ سما جائے۔ باران کے متانت برے سوال پر دلارا کو لگا پورے وجود میں کانٹے سے چبھنے لگے ہوں۔ جاؤ یہاں سے، اکیلا چھوڑ دو مجھے، کچھ نہیں بتانا مجھے۔ وہ بولی نہیں، چیخی تھی، پر اختتام تک اس کی آواز ڈوب گئی۔ اس نے باران کے ہاتھ پکڑ کر اچھوت کی طرح خود سے دور کیے۔ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ کیسے تکلیف بنا ہوں میں تمہاری؟ بتاؤ، ورنہ ساری رات اذیت میں رہوں گا۔ سر کی کوئی نس پھٹ گئی تو ڈھونڈتی رہنا پھر مجھے دلارا ساری عمر۔ اس شخص کی بات سنے دلارا کا دماغ ابلا، پھر جھنجھنا اٹھا۔ وہ وحشی بنی اس کے قریب آئی۔ باران نے شاید دلارا کی کمزوری پر وار کیا تھا۔ میں تمہیں کیوں ڈھونڈوں گی؟ کون ہو تم میرے؟ کسے اپنی موت کی دھمکی دے رہے ہو جو خود کب کی مر چکی ہے؟ تم مجھے نس پھٹ جانے سے ڈرا رہے ہو؟ کیسے پھٹے گی نس تمہاری؟ اتنی عزیز تو نہیں میں تمہیں کہ میرا سوچ کر تم اس حد تک چلے جاؤ گے۔ میں تو کچھ بھی نہیں تمہارے لیے، میرے لیے اپنی زندگی کیوں گواؤ گے بھلا تم؟ دلارا کی ان ساری باتوں نے باران کو مانو ڈس لیا ہو، عجیب سا ڈھنگ مارا، زخم کر دیا، آنکھوں میں حزن گھسیٹ لایا دلارا کا ایک ایک حرف۔ جواب دو، کون ہوں میں تمہاری؟ وہ ہنوز اپنے ستم برے سوال پر ڈٹی تھی۔ باران نے چہرہ پھیر لیا، ورنہ سانس بھاری ہو جاتی۔ اس کے پھیرے چہرے کو اذیت سے دیکھتی مسکرائی اور جا کر میٹرس پر گرنے کے انداز میں بیٹھی۔ جاؤ اپنے گھر۔ دلارا کی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی، پر وہ کچھ نہ بولا اور اس کے ساتھ ہی بیٹھا۔ اپنے ساتھ بیٹھتے باران کو دلارا نے سرخ آنکھوں سے گردن گما کر دیکھا۔ فی الحال تو تم ہی میرا سب کچھ ہو۔ میں جانتا ہوں زندگی کے اتار چڑھاؤ کی بہت سی رمزوں کو جھیل چکی ہو، پر کم از کم اب جب تمہیں بہت سے سوالوں کا جواب مل گیا ہے، اب تو خود کو اذیت دینا روک دو۔ میں نے ایسی کون سی تکلیف دی میں سمجھ نہیں پا رہا، لیکن جو بھی دے بیٹھا ہوں معاف کر دو۔ دوبارہ اسموکنگ مت کرنا، اسے میری ریکویسٹ سمجھو، یہ تمہارے لیے محرک ہے دلارا۔ وہ خود ہی نرم سرزنش کرے سے سمجھانے لگا۔ اس نے دلارا کی گرد اپنی بازو خائل کی تو وہ چپ چاپ اس کے ساتھ جا لگی، جیسے کوئی ٹوٹا پھوٹا بشر اچانک کسی غم گسار دیوار سے لپٹ جاتا ہے۔ نہیں دی تم نے کوئی تکلیف، میرے اپنے ذاتی مسائل ہیں کچھ، تم خواہ سٹریس مت لو۔ میں ایک نارمل چائلڈ رہی ہوں، بھی جانتی ہے میرے مزاج کو۔ تم چند دن میں مجھے نہیں سمجھ سکتے تھے اور تم نہیں سمجھ سکے، شاید اسی کا غصہ تھا جو اسموکنگ کرتے اگل دیا۔ اس کے سینے لگی بیٹھی اب بس دوست تھی، تھوڑی ہی سہی پر باران کو لگا اس کے اندر تک دھڑک رہی ہے۔ تم اگر اتنی غصہ تھی یا پریشان تھی تو انے کی گود میں سر کیوں نہیں رکھا؟ کیوں جھوٹ بول کر سونے کیوں آ گئی؟ باران نے اس کی بے انتہا مسحور کن مہک کو سراسر اگنور کرتے اس وقت توجہ بس اس لڑکی کی اداسی پر مرکوز رکھی۔ دلارا نے چہرہ فوراً اوپر اٹھاتے باران کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار بیٹھا تھا۔ شاید مجھے تمہاری گود میں سر رکھنا تھا اس لیے۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں دیرینہ خواہش تھی، وہ خواہش کسی کے سارے دکھ، درد، تڑپ اور تکلیف کا مداوا نکلی۔ تم میری گود میں سر رکھنا چاہتی ہو؟ باران کے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ یہ خواہش دلارا نے کی ہے۔ کیا وہ اسے بی کی طرح اہم اور قریبی ہونے کا احساس دلانا چاہتی تھی، یا دل کے کسی مخفی جذبے کے تحت وہ یہ سکھ پانے کو بے قرار تھی؟ باران سمجھ نہ سکا۔ ہاں، وہ فقط ایک لفظ بولی۔ باران نے مسکرا کر سر ہلایا اور بازو اس کے گرد سے ہٹانے لگا تاکہ شوز اتارے، پر دلارا نے اس کو جھکنے نہ دیا۔
پیروں کا استعمال کرو، ہاتھ لگاؤ گے تو ہاتھ گندے ہو جائیں گے، میں بہت جلدی افیکٹ ہو جاتی ہوں جرم سے۔ وہ اسے صلاح دینے لگی تو باران نے وہی کیا، ایک پیر سے دوسرا شوز اتارا اور دوسرے سے پہلا۔ دلارا کو یوں ہی بات مانتا درکار تھا۔ وہ ذرا کھسک کر پیچھے بیڈ کی طرف ہوا اور ٹانگیں سیدھی کی، تبھی دلارا بھی اوپر ہو کر بیٹھتی اس کی ٹانگوں پر سر رکھے ذرا اوپر کھسک کر گود تک پہنچی۔ وہ سیدھا بیٹھا تو دلارا عمودی طرح لیٹی۔ باران کا ہاتھ اس کی گال پر جا کر رکا جسے باران نے نرمی سے سہلایا۔ وہ اس کے چہرے سے اندازہ نہ لگا سکا کہ وہ کس کیفیت میں ہے، خوش ہے، دکھی ہے، ناراض ہے یا رشک سے ہواؤں میں اڑ رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا میرا غصہ اتنا خطرناک ہے، تم جیسی چڑیل کو قابو کر لے گا۔ میں تو اسے بہت ہلکا لے کر بیٹھا تھا، دیکھو کیسی بھیگی بلی بنی ہو۔ سچ کہوں تو ڈر اور خوف تم پر ذرا بھی نہیں سچتے۔ وہ نہ صرف پہلی بار اس کے کمرے میں آیا بلکہ وہ نخریلی سی لڑکی جو کسی کو اپنی کوئی چیز چھونے نہ دیتی، اپنا بیڈ شیئر کر رہی تھی اور جسے بی کے علاوہ کسی کی گود کبھی درکار نہ ہوئی، وہ آج خاموش سہمی سی باران یلدرم کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی۔ اسے وہ ٹھہرا خاموش جہاں بنی اندر ہی اندر گھوٹ رہی تھی۔ تبھی وہ چاہتا تھا وہ کچھ تو بولے، لڑ ہی لے۔ تم نے ہراس کیا ہے مجھے، تم پر کیس کروں گی۔ میری چپ اور خاموشی کو میری کمزوری مت سمجھ لینا۔ اگر یہ گود دے کر احسان سمجھ رہے ہو تو لو، واپس کر دی۔ اور آخری اور سب سے غور طلب بات، ڈرتی ہے میری چپل۔ تم ہو کیا جس سے میں ڈروں گی، یہ تو بتاؤ پہلے۔ وہ احسان منہ پر مارتی نہ صرف اس کی گود سے سر اٹھائے اٹھی بلکہ کڑے تیوروں سے باران کو گھور کر جواب مانگنے لگی۔ باران نے اس کی بازو پکڑے کھینچا، وہ دھپ سے اس کے مضبوط سینے پر آ گری۔ پر آفرین تھا اس کا بنا گھبرائے ہنوز باران کی جرت پر اسے کھا جاتے تیوروں سے گھورنا۔ تمہارا ہسبینڈ ہوں اور اس وقت جہاں ہوں ڈر بنتا ہے تمہارا۔ اس کی آنکھوں میں اپنی قربت کا ڈر دکھنا چاہ رہا تھا اور باخدا وہ بھی صرف اس سے خوفزدہ ہی لگ رہی تھی جب باران نے اس کی گردن کے گرد اپنے ہاتھ کو نرمی سے لپیٹے اس کا چہرہ اپنی جانب سٹل کیا تھا۔ میں تب بھی یہی کہوں گی، مجھے ڈرا نہیں سکتے تم۔ وہ بے خوف بننے کے پورے جتن کر رہی تھی اور جب باران کا ہاتھ اس کی شیپڈ بل کھاتی کمر میں فکس ہوتا دلارا نے محسوس کیا تب اس کی آنکھوں میں ڈر حلق اڑنے لگا۔ میں ڈرانا نہیں چاہتا، بس پرومس کرو اسموکنگ نہیں کرو گی دوبارہ۔ وہ بے حد نزدیک تھے کہ چہرے کی جو ایک حدت ہوتی ہے وہ دونوں محسوس کر رہے تھے۔ سانسوں کی گھرمائش تو منہ میں گھس رہی تھی کہ تو وہ باز نہ آتے بولی تو باران کی آنکھوں میں غصہ بڑھنے لگا۔ تو میں اکیلا برمن نہیں جاؤں گا، تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا، وہ بھی گھسیٹ کر۔ باران نے اپنی دھمکی دے دی کہ دھمکی لگ نہیں رہی تھی، یہ استحقاق تھا جو دلارا کی آنکھوں میں ستارے سا چمک رہا تھا۔ میرا وہاں کیا ہے جو چل پڑوں گی تمہارے ساتھ؟ وہ پوری اس پر جھکی تھی، اسے باران سے نہ حیا آ رہی تھی نہ شرم، وہ بے باک ہو رہی تھی۔ اس کے سینے میں اس شخص کے کشادہ سینے کی گرمائش اتر رہی تھی، تب بھی وہ بھرپور اعتماد میں تھی۔ قیدی کا اس نگر کچھ نہیں ہوتا جہاں وہ جا کر قید ہوتا ہے۔ تمہیں آؤٹنگ پر نہیں لے کر جاؤں گا، کڈنیپ کروں گا تاکہ تم کوئی الٹا کام نہ کر سکو۔ باران نے بھی اپنے نیک ارادے کھلم کھلا بتا دیے۔ دلارا نے اس کے ہونٹوں پر بے باک نگاہ دوڑائی، پھر اس کی امبر آنکھوں تک آ رکی۔ وہ اس شخص سے ذرا نہ ہچکچا رہی تھی جس کا اپنا ایک جان لیوا سحر تھا۔ میرے ایگزامز ہیں، مجھے یہ کلیئر کرنا ہے، تبھی یونیورسٹی تک پہنچوں گی۔ تم میرا ماضی تباہ کر چکے ہو، فیوچر مت کرنا، مار ڈالوں گی میں تمہیں۔ دلارا نے اسے سراسر دھمکی دی تھی۔ جبکہ باران نے لہجہ بڑھ نظر جھکائیں تو نظر دلارا کی گردن کے نچلے حصے بنے تل پر جا ٹھہری۔ وہ کافی بڑا تل تھا جو صرف ذرا ڈیپ یا بورڈ شیپ گلے کی وجہ سے ہی نظر آتا، اور اس وقت دلارا کی شرٹ کا ایک بٹن کھلا تھا تو وہ حضور جھانک رہے تھے۔ میں کچھ تباہ کرنے کا شوقین نہیں، مجھے جلاد سمجھنا بند کرو، نہیں لے کر جاتا تمہیں، بس وعدہ کر لو مجھ سے۔ باران نے اپنی بہکی نظروں کی سرزنش کی
تو دلارا ذرا ٹھیک سے اس سے دور ہوتی، اپنے سہارے بیٹھی اور اپنی شرٹ بھی ٹھیک کی۔ وہ بہران کی نظروں کا محور اچھے سے بام چکی تھی۔ وعدہ نہیں کر رہی، جاؤ گھر اپنے، تمہیں اتنے قریب دیکھ کر میرے اندر گھڑ گھڑ سی ہو رہی، عجیب سی۔ وہ اس سے دور ہوتی نیچے پیر لٹکاتی اٹھ کھڑی ہوئی تو بہران نے تکیہ درست کیا اور ٹھیک سے لیٹ گیا۔ ہوتی رہے، اکثر بے حد چارمنگ مرد کے پاس سو لڑکیوں کے اندر گڑ گڑ ہوتی ہے، اٹس نارمل۔ میری ٹانگ میں درد ہو رہا ہے ہلکا، اور میں پیدل آیا تھا، ہمت نہیں واپس جانے کی، یہی سو رہا ہوں، صبح ہی جاؤں گا، گڈ نائٹ۔ بہران نے مزے سے دلارا کے فلفی سے بستر پر کروٹ بدلی اور آنکھیں موند گیا۔ دلارا کو ستم کے غصہ بھی نہ آیا، پر وہ دکھانا ضرور چاہتی تھی خود کو چارمنگ، اور مجھے سو کہہ کر تم سو کیسے سکو گے؟ دلارا نے اس پر سے اپنا لحاف کھینچا جو بہران اپنے بابا کی ملکیت سمجھ کر سر تک تان گیا تھا۔ بہران نے سوئی سوئی آنکھیں بمشکل کھولے، سر پر کھڑی دلارا کو دیکھا جس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی۔ دیکھو پانی مت گرانا، پھر میں جب بدلے میں تمہیں ٹھنڈے شاور تلے کھڑا کرواؤں گا تو الرجک ری ایکشن تمہیں ہی ہوگا۔ تیمارداری کے لیے بھی یہی دشمن ہوگا پاس، تو کچھ ہراس سے اگلے لیول کا بھی ہو سکتا ہے لاڈ لاڈ میں۔ ادھر دو بوتل شاباش۔ بہران نے اس کے ہاتھ سے بوتل اٹھ کر جھپٹی اور سائیڈ میز پر رکھے دوسرے ہاتھ سے دلارا کی کلائی پکڑے کھینچ کر اپنے پہلو میں لا بسایا جو اس اچانک افتاد کے لیے ہرگز تیار نہ تھی۔ تم زیادتی کرو گے میرے ساتھ؟ اس سے پہلے وہ کچھ اور بکواس کرتی، بہران نے پھر سے اس کا جبڑا مٹھی میں دبوچا۔ دلارا حفیف سا کراہی، تم فکر مت کرو، زیادتی بھی کی تو وہ زیادتی نہیں، حق وصولی کہلائے گی، کوئی گناہ نہیں ملے گا مجھے یا تمہیں۔ دوبارہ ایسی بکواس کی تو منہ توڑ دوں گا تمہارا۔ دلارا، میں تم سے جس رشتے میں جڑا ہوں اس کا احترام فرض ہے تم پر۔ وہ اس کی سخت آواز اور لہجے پر سہم گئی۔ اس پر بہران نے پکڑ نرم بھی رکھی اور جلد اس کا جبڑا آزاد بھی کیا۔ میرے ساتھ آ کر سونا ہے تو سو سکتی ہو، ورنہ کاؤچ پر پڑو جا کر شرافت سے۔ مجھ سے فی الحال پیدل واپس جانا مشکل ہے، ورنہ تمہارے گلے نہ پڑتا کبھی۔ اگر کہتی ہو تو کسی اور کمرے میں۔ وہ اس کے اس اضافی آپشن کو سرے سے رد کر گئی۔ سو جاؤں گی، دلارا نے جلدی سے فیصلہ لیا۔ کہاں؟ وہ شدت سے چاہتا تھا وہ اس کے پاس ہی سوئے، کاؤچ پر۔ وہ برے سے موڈ میں بولی تو بہران کو دلارا کے بیک پین کا خیال آیا۔ لیکن تمہاری بیک میں پین ہے نا، وہاں کمفرٹیبل نہیں رہو گی۔ بہران نے اسے واپس پاس بٹھاتے جب یہ کہا، دلارا کا خون سا کھولا۔ اس کے بیک پین کی اس آدمی کو کیسے خبر؟ تمہیں کس نے کہا میری بیک میں پین ہے؟ وہ حشمگین سا گھوری۔ تب بہران کو لگا اس نے بہت بڑا بلنڈر مار دیا ہے۔ نہیں ہے کیا؟ بہران نے الٹا فلم ڈالنی چاہی تو دلارا نے اس کی خودی کا گریبان دبوچا۔ ہے، پر تمہیں کس نے بتایا؟ میں نے تو ابھی بی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ ہنوز گھور رہی تھی۔ تبھی بہران نے ہاتھ اس کی بیک پر رکھ دے ہلکا سا دباؤ دیا جس سے وہ اور بہران کے قریب ہوئی۔ ان کے منہ سے نکل گیا تھا کہ تمہارا مینسٹرل سائیکل شروع ہونے والا ہے۔ بہران نے بنا ہچکچائے کہا تو دلارا کا چہرہ سرخیاں چھوڑ گیا۔ پی پر شدید والا غصہ آیا کہ اتنی پرسنل بات اس آدمی کے سامنے بولنے کی کیا تک بنتی تھی۔ تم بے شرموں کی طرح سن کر میرے آگے اگل رہے ہو، کسی نے تمیز نہیں سکھائی تمہیں؟ وہ اس کے پاس بے چینی سے پڑپڑائی۔ اس میں کون سی شرم؟ یہ نیچرل چیز ہے، سب کو پتا ہوتا ہے۔ بتاؤ زیادہ درد ہوتا ہے تمہیں؟ زیادہ درد ہونا تو اچھی چیز نہیں۔ تم نے کسی اسپیشلسٹ سے کنسلٹ کیا اس بارے؟ وہ ہر بات میں ڈاکٹر گھسیٹ لاتا تھا تبھی وہ چڑھتی تھی۔ میرے ہاتھ دیکھو، درد ہونا نیچرل ہے، تم بھول جاؤ یہ بات سنا تم نے، بے شرم آدمی۔ وہ اس کے بازو جھٹک کر اٹھی اور ہاتھ باندھے کیونکہ نظریں نہ ملا پا رہی تھی۔ ایسا درد جو آپ کو وحشی سا بنا دے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لے، یا روٹین کے کام ڈسٹرب کرے، نارمل نہیں۔ کل تم پہلے میرے ساتھ گائنیکولوجسٹ کی طرف چلو گی، پھر لے کر جانا مجھے جہاں لے کر جانا چاہتی ہو، سمجھ گئی؟ وہ اسے کاؤچ کی طرف بڑھتا دیکھے پیچھے سے حکم صادر کرتے بولا تو دلارا صدمے سے رک کر پلٹی۔
ایک لپ ٹچ سے میں پریگننٹ نہیں ہو گئی جو گائنی کے پاس منہ اٹھا کر چلی جاؤں. تم تو میری سوچ سے زیادہ بونگے ہو باران. دلارا کا دل چاہا دو اس آدمی کے سر پر لگائے تک کہ ہوش آئے. چونکہ دلارا کے اول لفظ باران کے کان سے دعاں اگلنے میں کسر نہ چھوڑ سکے تھے. یہی نقصان ہے اپنی عمر سے بڑا بننے کا کہ سارے لیڈیز ایشوز گائنیکولوجسٹ ہی دیکھتی ہے. عقل مند خاتون. وہ آگے سے ہار ماننے والا کہاں تھا. محترمہ کی بھرپور درستگی کی تو ایک لمحہ دلارا کو سمجھ نہ آئی اب کیا جواب دے. تبھی بونگی والی وائبز اپنے لیے آئیں. باران نے اس کی پشت تکتے خود واپس لام لیٹ ہوتے حلق سے باہر آتے کہے کو واپس حلق میں دبایا. جبکہ دلارا 2 منٹ بعد واپس آئی تو اپنے ساتھ فلفی سا بلینکٹ لائی. پھر سے کاؤچ پر رکھے میز پر رکھے اپنے فون کو اٹھا کر میسج کرنے لگی. بی کو باران کے رکنے کی اطلاع دی جو زیزے کے لیے خوشگوار جھٹکے سے کام نہ تھا. پر جو بھی تھا وہ باران کی موجودگی سے بے پناہ خوش تھی اور مطمئن بھی. تبھی مزید لاؤنج میں انتظار کرنے کے بجائے وہ بھی اٹھ کر کمرے کا رخ کر گئی. وہ اپنے لیے بستر بنانے کے بعد واپس میٹرس کی طرف آئی. ہاتھ بڑھا کر تکیا اٹھائے ایک چور نظر باران پر ڈالی جو کروٹ کرے لیٹا اپنا فون آن کیے شاید آلیان کو اپنے یہاں ہونے کی اطلاع دینے میسج کر رہا تھا. دلارا نے اپنا تکیا اٹھا کر کاؤچ کی طرف پھینکا اور واپس بیڈ کے کنارے آئی. دلارا کو ٹھیک سے نظر نہ آ رہا تھا کہ وہ اس وقت کسے میسج کر رہا ہے اور اندر تجسس کے کیڑے نے مجبور کیا کہ وہ ذرا سا جھک دی ہاتھ میٹرس پر رکھے. تکیے کی جانب سے باران کی طرف جھکی تو باران کو میسج ٹائپ کرتا دیکھنے لگی. کوئی غلط مطلب مت سمجھیے گا لیکن میں انے کی طرف رک رہا ہوں. بابا کو مت بتائیے گا. خوشی سے چھلانگے لگانے لگیں گے. ٹیڑے منہ والا ایموجی جس پر دلارا کی بھی اسمائل بے قابو ہوئی. اور ہاں ان کے پرسنل جاسوس ہونے کے ناطے آپ بھی کچھ الٹا سوچ سکتے ہیں تو پہلے ہی خبردار کر رہا ہوں. صبح ملتا ہوں. ویسے تو ایدا کے ساتھ اور پاس آپ کو مجھ مسکین کا میسج پڑھنے کی کہاں فرصت ہوگی. پھر بھی میں نے اطلاع دینی ضروری سمجھی. گڈ نائٹ. باران نے اپنا پیغام بھیجتے ہی کروٹ بدلی تو دلارا کو سنبھلنے کی مہلت نہ ملی. وہ وہیں بندریا بنی اٹکی تھی کہ باران کے سیدھا ہونے پر دلارا کے چہرے کی رنگت سفید ہوئی اور باران الٹا اس جاسوس کی حرکت پر برہم. تم نے میرا میسج پڑھا؟ باران نے آئیبرو چکائے. وہ لیٹا ہوا اسے کتنا پیارا لگ رہا تھا. وہ فدا ہو رہی تھی کہ اس کے کمرے میں پورے حق سے اس کے بستر پر قبضہ جما چکا ہے. وہ ایسی ہی اہمیت پانے کی خواہش مند تھی. نہیں میں تکیا لینے آئی تھی. مجھے کیا ضرورت ہے تمہارا میسج پڑھنے کی. دلارا نے پیچھے ہٹے جب تکیا تلاشنا چاہا تو گھبرا گئی کیونکہ تکیا تو وہ آلریڈی کاؤچ پر پھینک چکی تھی. باران نے ہشمگی نگاہوں سے دلارا کو دیکھا جو چاروں طرف سے گھیری جا چکی تھی. تکیا تو آلریڈی کاؤچ پر ہے. جھوٹ تو مت بولو. باران نے دیکھا ہی یوں کہ اس کی امبر آنکھوں کی تیز تپش کے آگے وہ ہارنے لگی. پھر خود کو مضبوط پیش کرنا ضروری تھا. تبھی گھوم کر باران تک آئی اور اس کے سر تلے سے دوسرا تکیا بھی بے دردی سے کھینچا. یہ والا تکیا کیونکہ مجھے 2 تکیوں پر سونے کی عادت ہے. زیادہ خوش فہمیاں پالنے کی ضرورت نہیں اور میرے صبح اٹھنے سے پہلے تشریف لے جانا. گڈ نائٹ. وہ اس کے سر سے تکیا کھینچے خود کو ہارنے سے بچاتی کاؤچ کی طرف گئی تو باران نے بنا تکیے ہی سر واپس رکھتے ایک بے حد جان لیوا مسکراہٹ دی. وہ خفا اور گھبرائی سے دلارا 2 تکیوں کو جما کر لیٹ گئی اور باران نے بھی پہلی بار آس پاس اضافی سا سکون محسوس ہونے پر اپنی آنکھیں بند کر لی. دلارا کی آنکھوں سے تو نیند کوسوں دور چلی گئی پر باران کافی تھکن کا شکار تھا تبھی سو گیا. تم واش روم میں ہی سو جاؤ میں جا رہا ہوں. آزاد نے روم میں آتے اپنا فون لیتے بآواز بلند جل کر اطلاع دی تو وہ جو چھوٹی بچی بنی چھپی تھی فوراً سے پہلے ڈور کھولے باہر نکلی. چہرہ گھبراہٹ سے اٹا تھا. کیا تم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میں اکیلی کیسے رہوں گی یہاں؟ نازلی نے اسے دیکھتے قریب رکتے پریشانی سے کہا تو آزاد نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا. میری زندگی میں ایک عذاب ہے اسے نپٹانا باقی ہے. پھر میں پورا تمہارا ہو جاؤں گا اور تمہارے پہلو سے نہ خود اٹھوں گا نہ تمہیں ہلنے دوں گا. میڈ ہے یہاں بلوا لیا اسے. بھروسے مند ہے. کہو گی تو تمہارے ساتھ یہیں سو جائے گی. میں as soon as possible تم سے ملوں گا.
مجھے تھوڑی مہلت دو، میں سب کچھ بتاؤں گا تمہیں۔ آزاد نے اسے میٹ کے ہونے کا کچھ حوصلہ دیا، ورنہ اکیلے تو اس کی جان نکل جاتی۔ میٹ کے ساتھ نہیں، تمہارے ساتھ سونا ہے مجھے۔ وہ روحان سی ہوئی جبکہ آزاد نے گھور کر اس شرمیلی خاتون کو دیکھا۔ میرے ذرا قریب آنے پر تم ایسے بھاگی جسے کسی نے پیچھے کتے چھوڑ دیے ہو، اور اوپر سے کب کی تم یہاں بند ہو۔ ایک بار پھر سوچ لو، میرے ساتھ سونے کا حوصلہ ہے یا یہ بھی بس ہوا میں تیر ہے؟ جانتی تھی وہ ناراض ہے، پر کیا کرتی؟ وہ تھا ہی اتنا ہاٹ آدمی کہ نازلی کے ہاتھ پیر اس کے قریب آتے ہی پھول سے گئے تھے۔ تم مجھے شرمندہ کر رہے ہو، عادت ڈالو گے تو ہوگی نا، ایسے اچانک کہیں سے بھی اٹھائے ہو۔ میں کیسے کمفرٹیبل ہو سکتی ہوں اتنی جلدی؟ وہ بھی تو اپنی جگہ ٹھیک تھی، آزاد کو سمجھنا چاہیے تھا۔ میں سمجھتا ہوں تبھی کوئی پریشر نہیں ڈال رہا۔ اپنے لیے کچھ بنوا لینا، کافی یا چائے۔ پھر بھی ڈر لگے یا اکیلا پن فیل ہو تو کال می۔ تمہارا فون تو تمہارے سگوں کے گھر ہی رہ گیا، میں تمہیں فون بھجوا دیتا ہوں ود نیو سم، تم مجھے کال کر لینا۔ یہ کارڈ ہے، اس پر نمبر لکھا ہے، کچھ دیر تک میرا آدمی دے جائے گا، اور پلیز کسی چیز کے لیے پریشان مت ہونا۔ آزاد نے اپنا کارڈ میز پر رکھے، اسے بازوؤں کے حالے میں پروتے بچوں کی طرح اپنے سینے سے شدید لپٹایا تو نازلی اداس سے ہی پر مسکراتی۔ اب اس کے پاس اپنا مسٹر ہگر تھا، اب اسے دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی تھی۔ میں ابھی ناراض ہوں تو کوئی کال نہیں کرنے والی، تم جلدی آنا یا مجھے ایدا کے پاس بھیج دو۔ میں اکیلی کبھی نہیں رہی تو عادت نہیں، تم پھر رہ لینا جہاں مرضی۔ وہ نروٹھے پن سے بولی تو آزاد نے اسے خود سے دور کرے اس کا چہرہ ذرا غسیل تیوروں سے دبوچا تو نازلی کے لپس کا آٹومیٹکلی پاؤٹ بن گیا۔ اس کے سینے پر مکہ برساتی اس کی گرفت میں مچھلی۔ جہاں مرضی، تمہارا یہ کہتے دل کانپ جانا چاہیے تھا۔ بس مجھے ہر چیز سے نمٹ لینے تو پھر تمہیں سیدھا کرتا ہوں، کر لو کچھ دن اور عیش۔ وہ ہنوز جسے برہمی سے گھورنے کے بعد اس کی گالیں چھوڑتا بھی غصے سے ہی دیکھ رہا تھا۔ جب نازلی نے آنکھیں پٹ پٹاتے آزاد کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا، میں آلریڈی سیدھی ہوں سمجھے، وہ انگلی دکھا کر اطلاع دے رہی تھی۔ اس کے انداز میں بے پناہ بے تکلفی اور غرور عمدہ، جو آزاد یلترم کی مانو جان لے رہا تھا۔ ہاں سیدھی ہو جلیبی کی طرح، کوئی شک نہیں۔ آزاد نے منہ پھلاتے باہر کی راہ لی تو وہ ہنس کر اس کا سایہ بنی پیچھے ہی لپکی۔ سنو، بالوں پر کیا لگاتے ہو؟ اب تک گنجے نہیں ہوئے، اس پر حیران ہوں، بتا دو اپنا سیکرٹ۔ وہ دروازے سے جھولتی سراسر آزاد کو چھیڑ رہی تھی، جو اپنا کوٹ کاؤچ بیگ سے اٹھانے کو جھکا، پر سیدھا ہونے کے ساتھ ہشمگی نگاہوں میں اس چنچل سی نازلی کو لینا نہ بھولا جو تم اپنی زبان پر لگاتی ہو۔ آزاد نے تپ کر بدتمیزی کی تو نازلی کے منہ سے آٹومیٹکلی ہاں کی آواز نکلی۔ بدتمیز انکل، وہ ناک منہ چڑھائے گھوری۔ نکمی آنٹی، وہ بھی اسی کا آزاد تھا، ایک جیسے تھے دونوں۔ دیکھو مجھ سے پنگا مت لو۔ نازلی نے اس کو باہر جانے والے راستے پڑتے پھر سے چیلنج کیا۔ لوں گا لیکن اگلی بار خیال رکھنا اپنا۔ میں بھی ناراض ہوں، ایک پچی تک نہیں کرنے دی۔ وہ روٹھا ہوا کتنا پیارا لگ رہا تھا۔ نازلی کا دل مانو تیز تیز دھڑکنے لگا۔ اب یہ پچی کیا بلا ہے آزاد؟ وہ ہنس کر پیچھے سے پکاری تو وہ حویلی سے نکلتے دروازہ کھولے رکا۔ ابھی پیدا ہوئی ہو نا تم جیسے، بائے۔ وہ اسی ناراض موڈ میں باہر نکلا تو نازلی کتنی دیر ہنستی رہی۔ وہ بھی اب تک وہ سارے لاڈ کسی سے نہیں اٹھوا سکا تھا جو نازلی نے اٹھانے تھے۔ ہاں اسے آزاد پیارا تھا، محبوب تھا، پر پھر بھی وہ ایسا تھا کہ کوئی بھی عورت اس کے قریب جانے سے ایک بار خوف کھا جاتی، بھلے وہ عورت پھر اس کی نازلی ہی کیوں نہ ہوتی۔ آزاد نے گاڑی حویلی سے نکالتے ہی علی کو میسج کیا تھا، جو ڈنر کے بعد ایدا کا ذرا موڈ فریش کرنے لانگ ڈرائیونگ پر نکلا تھا۔ میں گھر نکل رہا ہوں، ابھی ہاندے کے بارے اسے نہیں بتایا، لیکن اگلی ملاقات میں بتا دوں گا۔ گھر پہنچ کر کال کرتا ہوں، کچھ بات کرنی ہے۔ ایدا کو اس کے روم میں پہنچا کر مجھے کال بیک کرو۔ آزاد نے ڈرائیونگ کرتے سیدھا سباؤ میسج میں حکم دیا تھا، جبکہ آلیان نے اپنے ساتھ خاموش اور اداس سی بیٹھی ایدا کو ایک وارفتہ نظر سے دیکھا۔ آج وہ ایدا کو کہیں چھوڑنے والا تو ہرگز نہیں لگ رہا تھا۔ میں ایدا کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، وہ سارے میس سے ڈسٹرب ہے بڈی، اس کے سو جانے کے بعد کال کروں، اوکے ہوگا یا نہیں؟
आलियान ने भी जल्दी से मैसेज में ही जवाब टाइप किया, जिसे पढ़कर आजाद बेख्तियार भतीजे के बेकाबू और बढ़ते जज्बात जानकर मुस्कुरा दिया। तुम सोने दोगे उसे? यह आजाद ने सरासर शरारत से छेड़ा, जबकि आजाद बहुत मुश्किल जबकि आलियान बहुत मुश्किल से कमीनी सी मुस्कुराहट हल्क में वापस उंडेल सका। वो मुझसे अपना आप बचाना जानती है, फिक्र मत करें। चले मैं कॉल करता हूँ फ्री होकर। आलियान ने बात समेटी, जबकि एक नजर फिर से एदा पर डाली जो विंडो से बाहर देख रही थी। आलियान ने अपना हाथ बढ़ाकर उसकी गोद में रखा हाथ अपने हाथ में लेते दबाया तो वो चौंकी। फिर जबरन सा आलियान को देखे मुस्कुराई, पर यह मुख्तसर था। वो बहुत सारे खौफो खदशात का शिकार थी। अभी सुकून में आती मुमकिन ना लग रहा था। आलियान ही बस अब कुछ कर सकता था। वो काफी देर करवटें बदलने के बाद भी जब सो ना पाई तो तंग आकर उठ बैठी। इस शख्स पर नजर पड़ते ही दिलारा की हर बेचैनी सुकून में बदलने लगी। वो यूं बिना तकिए के सोता हुआ इस लड़की को अपनी तरफ खींचे बेचैन करने की कोशिश में था। दिलारा ने इस वाला तकिया उठाया और उठकर वो छोटे छोटे कदम लेती ठीक बारान के सर पर जा रुकी। वो सो गया था, वो एक पुरसुकून नींद में था। ये उसके चेहरे पर फैली आसूदगी से आया था। दिलारा ने आहिस्तगी से झुककर बारान का सर धीरे से जरा कुव्वत लगाते उठाया और वो तकिया रखा, जो ठीक से ना रखने हुआ, पर बारान का सर कुछ ऊंचा हो ही गया। बाकी अगर वो करवट बदलता तो तकिया उसके सर के नीचे एडजस्ट हो जाता। वो सीधी खड़ी होने के बजाय वहीं उसके पहलू में थोड़ी सी जगह पर सिमटते बैठ गई। दिलारा ने इसे बगौर देखा। कितना खूबसूरत था वो, ये अलग, पर उसे देखकर कोई नफरत करे ऐसा भी मुमकिन ना था। जितने दिन वो उसके आसपास रही बस लड़ी थी, पर यह शख्स लड़ने के बजाय तड़पा भी था। दिलारा ने अपने हाथ को धीरे से हरकत देकर आगे बढ़ाकर बारान की घनी कुदरती शेर पलकों को छुआ, नहायत एहतियात के साथ कि उसका छूना बारान की नींद में हलल ना ला पाए। पर जब दिलारा ने महसूस किया उसका हाथ बारान को छूते कांपा है तो वो पीछे खींच गई। वो फिर से पकड़ी जाती ये अफोर्डेबल ना था। तुम पूछ रहे थे ना तुम मेरी आज कैसे तकलीफ बने। तुम्हारे जाने का सुनकर तकलीफ हुई मुझे। तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन तुमसे लड़ने के बाद मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हम आईने के सामने हो, दिल दुखी हो, हर दर्द में हो और हम इस पर सारी तकलीफ उगल दें, बिना किसी डर के कि हमारी तकलीफ हमारी रुसवाई ना बन जाए। मैं मान चुकी हूँ तुम्हारा कसूर कहीं नहीं, लेकिन बहरहाल तुम गुनाहगार तो हो ना, मुझे समझते ही नहीं हो। वो उसको सारे जवाब दे रही थी, पर बारान की बदकिस्मती कि इस पर नींद तारी कर दी गई। वो इस वक्त बारान को देखने के सिवा कुछ नहीं करना चाहती थी। सांस तक लेना इजाफी लग रहा था। मत जाओ ना, मैं मिस करूंगी तुम्हें। मैंने बहुत सालों से अन्नी और बाबा को भी मिस नहीं किया, लेकिन अभी से यकीन है तुम्हें बहुत याद करूंगी। वो इसे सुन नहीं पा रहा। तभी दिलारा को यकीन मिला कि वो गहरी नींद में है, नहीं जागेगा। तभी वो उसके सीने पर रखे हाथ पर अपना हाथ आहिस्तगी से रखती साथ बारान के चेहरे को देख रही थी कि अगर पलकें तक भी हिली वो बहुत दूर चली जाएगी। पर वो वाकई गहरी नींद में था। जी जनाब, तो कैसी लगी आज की एपिसोड? धमाकेदार एपिसोड थी। कल की एपिसोड बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, तो यकीनन आपको आज की अच्छी लगी होगी। लंबा और बेहतरीन सा तबसरा देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और अपना प्यारा सा तबसरा देना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।